عزیز طلبہ، میرا آج کا لیکچر ڈرامہ نگار خواجہ معین الدین کے تحریر کردہ مشہور زمانہ ڈرامے مرزا غالب بندر روڈ کے تجزیے پر مشتمل ہے۔ ہم ڈرامے کے اہم ڈائلاگز اور اس کے مختصر کہانی پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے خواجہ معین الدین کے بارے میں کچھ چیزیں، ان کے حالات زندگی، ان کے طرز تحریر کی خصوصیات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ان کے مختصر حالات زندگی، جو کہ 1924 سے 1971 کے دورانیے پر مشتمل ہے۔ خواجہ معین الدین 1924 کو ریاست دکن میں پیدا ہوئے۔ انہیں ابتدا ہی سے ڈرامائی فنون لطیفہ سے گہری دلچسپی تھی۔ طالب علمی کے زمانے میں انہوں نے بہت سے ڈرامے لکھے۔ 1946 میں عثمانیہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد انہوں نے دکن ریڈیو سے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا۔ 1949 میں پاکستان ہجرت کی، جامعہ کراچی سے ایم اے کیا، ساتھ ہی ساتھ مختلف ڈرامے بھی تحریر کرتے رہے۔ ان کے یادگار ڈرامے طالب بالغاں، مرزا غالب بندر روڈ پر اور لال قلعے سے لالو کھیت، ان ڈراموں کے علاوہ بھی انہوں نے متعدد اسٹیج ڈرامے لکھے۔ 1971 کو کراچی میں انتقال کر گئے۔ ان کی ادبی حیثیت دیکھی جائے تو اردو ادب میں ڈرامہ نگاری کی صنف کو اگر بام عروج تک آغا حشر کاشمیری نے پہنچایا، تو آزادی کے بعد اس روش کو برقرار رکھنے میں خواجہ معین الدین کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ 1966 میں فن ڈرامہ نگاری میں ان کی خدمات کے اعتراف میں تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا، اور 1967 میں انہیں بابائے ڈرامہ کا خطاب دیا گیا۔ اب ان کے طرز تحریر پر تبصرہ۔ خواجہ صاحب نے ہمیشہ نظریاتی انداز کے حامل ڈرامے تخلیق کیے۔ وہ بیک وقت مصلح قوم، محرک و مدبر زمانہ اور زمانہ ساز ادیب کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کے تمام ڈرامے تبازات اور اپنے فنی حسن اور ماہرانہ خوبیوں کی بدولت اردو ادب میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ انہیں مکالمہ نگاری پر قدرت حاصل تھی۔ ہر کردار کی مناسبت سے اس کے مکالمے تحریر کرتے تھے۔ طنز و مزاح کے ساتھ ساتھ حقیقت کی بھرپور عکاسی ان کے مکالموں کی جان ہے۔ کردار نگاری کا کمال ان کا خاصہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کردار دور موجود میں بھی زندہ و جاوید ہیں۔ ان کی ہر تخلیق کے پس منظر میں قومی اصلاح کا جذبہ کار فرما نظر آتا ہے۔ الغرض، پاکستان میں اسٹیج ڈرامے کی ترقی کے سلسلے میں خواجہ معین الدین کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ پہلے بات کریں گے ڈرامے کے کرداروں پر، جس سے ڈرامے کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ پہلا اور اہم کردار مرزا غالب، سیٹھ، چائے خانے کا مالک۔ بختاور، جو کہ سیٹھ کے چائے خانے پر ملازمت کرتا ہے اور ایک لڑکپن کی عمر کا ایک بچہ ہے۔ زور آور، بختاور کا کام چور باپ۔ چور، جنہوں نے مرزا غالب کا سامان اور رقم لوٹی تھی، وہ لوگ۔ ٹیپو، ایک نوجوان۔ اور فقیر، صوفی منش بزرگ۔ اب ڈرامے کا سیاق و سباق جہاں سے شامل نصاب ڈرامے کا آغاز ہوتا ہے، ہم اس سے پہلے کے کہانی کو بیان کریں گے۔ ڈرامے کا آغاز ٹیپو کے خواب سے ہوتا ہے۔ کہانی اس طرح شروع ہوتی ہے کہ ٹیپو ایک فقیر کے پاس جاتا ہے اپنے خواب کی تعبیر دریافت کرنے کے لیے، اور اسے بتاتا ہے کہ اس نے خواب دیکھا جس میں اس نے دیکھا کہ مرزا غالب پاکستان آ چکے ہیں۔ وہ بندر روڈ کے علاقے میں گھوم پھر رہے ہیں۔ لوگوں سے بات چیت میں انہیں دشواری کا سامنا ہے، کیونکہ وہ اہل زبان اور ایک معیاری زبان استعمال کرتے تھے، جبکہ
کراچی میں ہر طرح کے لوگ، ہر قوم کے، ہر طبقے کے لوگ موجود تھے اور اپنی مادری زبان کے ساتھ اردو بولتے تھے، جس کی وجہ سے مرزا غالب کو بات چیت میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ اس کے علاوہ لوگوں کے منفی رویوں سے بھی وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور ان سے نالا نظر آتے ہیں۔ بندر روڈ پر ہی ان کی میر تقی میر سے بھی ملاقات ہوتی ہے اور وہ میر تقی میر سے آزادی پاکستان کے بعد اردو زبان کی حالت زار کے حوالے سے، مسلم ثقافت کے حوالے سے انتہائی فکر انگیز گفتگو کرتے ہیں۔ شامل نصاب حصہ ڈرامے کا اختتامی حصہ ہے، جس میں سیٹھ اپنی مادری زبان کے اثر کی بنا پر درست اردو بول نہیں پاتا اور غالب کو اس کی بات سمجھنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے میں دراصل پاکستان کے ابتدائی دور کی منظر کشی کی گئی ہے اور غالب پاکستان کے پہلے دارالحکومت کا دورہ کر رہے ہیں۔ ڈرامہ نگار نے اس تاریخی ہستی کو اپنے زمانے سے نکال کر موجودہ دور میں لانے کا ایک نظریاتی فیصلہ کیا، جس سے ان کا مقصد ان خیالات کا پرچار کرنا تھا جس کی نمائندگی غالب کی شاعری سے ہوتی ہے۔ اور اب شامل نصاب حصے کی مختصر کہانی بطور خلاصہ بیان کی جائے گی۔ ڈرامے کا جو شامل نصاب حصہ ہے اس میں زور آور کی جھونپڑی کا ذکر ہے اور رات کے وقت کا بیان ہے، جہاں قبرستان میں اس کی جھونپڑی موجود ہے۔ ایک کے بعد ایک منظر نظر آتا ہے اور زور آور کی شکستہ حال ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی میں اس کا بیٹا بختاور بیٹھا ہوا ہے اور وہیں سیٹھ آ پہنچتا ہے۔ اس کے بعد سیٹھ مرزا غالب سے ان پیسوں کے چوری ہونے پر افسوس کا اظہار کرتا ہے جو بندر روڈ پر سیر کے دوران کچھ لوگ ان سے چرا لیتے ہیں اور انہیں پولیس لے جاتی ہے، لیکن غالب ان لوگوں کو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پر سیٹھ ایک تو پیسوں کی چوری پر افسوس کا اظہار کرتا ہے اور دوسرا مرزا غالب کو یہ بھی کہتا ہے کہ آپ نے بجائے یہ کہ اپنی رقم کی واپسی کے لیے کچھ اقدام کرتے، الٹا ان چوروں کو معاف کر دیا۔ ایسے میں چور داخل ہوتے ہیں اس جھونپڑی میں، غالب کو پیسے واپس کرتے ہیں اور معافی مانگنا چاہتے ہیں، تو اپنی چوری پر وہ ندامت کا اظہار بھی کرتے ہیں، جبکہ سیٹھ ان کے متعلق یہ کہتا ہے کہ میں انہیں دوبارہ قید میں ڈلوا دوں گا۔ ایسے میں مرزا غالب کا کہنا یہ ہے کہ یہ غریب لوگ ہیں، یہ مفلس لوگ ہیں، انہیں اس طرح سے رسوا نہ کرو، کیونکہ غریب ہی ہیں جو زمانے میں انقلاب لاتے ہیں، وہ در حقیقت انقلاب زمانہ کے دائی ہوتے ہیں۔ یہ جھونپڑیاں، یہ سبز پرچم، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اسلام کے ابتدائی دور کا قافلہ آج کے اس دور میں دوبارہ سے سفر پر روانہ ہو چکا ہے۔ تو گویا دیکھا جائے تو یہاں سبز ہلالی پرچم کے حوالے سے ڈرامہ نگار نے مہاجرین کی اور پاکستان کے حوالے سے امید کی کرن کا اظہار کیا ہے، ایک امید کا پیغام دیا ہے، اور ٹیپو اس فقیر خواب کی تعبیر جو ہے وہ فقیر سے دریافت کرتا ہے، جس میں فقیر اسے یہی بتاتا ہے کہ صبح ہو چکی ہے، اذان ہو رہی ہے، ایک روشن صبح کا آغاز ہے، گویا کہ ہماری مملکت خدا داد جسے پاکستان کہتے ہیں یہ ترقی کے سفر پر رواں دواں ہو جائے گی، گامزن ہو جائے گی۔ اب یہاں پر ڈرامے کے کچھ منتخب حصے جس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ پہلا اقتباس ہے: میری جیب پر کس نے ڈاکہ نہیں ڈالا، کسی نے میرا خیال، کسی نے میرا انداز، کسی غریب نے میرے روپے چرائے۔ یہاں غالب معاشرے کے منفی رویوں سے شکایت کرتے نظر آتے ہیں، شکوہ کرنا نظر آتے ہیں۔ غالب کی روح شکایت کرتی ہے کہ کسی نے میرا خیال چنا لیا، اسے نئے معانی و مفاہیم دے ڈالے، تو کسی نے میرا انداز اپنا لیا۔ اپنی راہیں خود تلاشنے کی بجائے، اپنے راستے خود متعین کرنے کی بجائے تقلید کو اپنا کر میرے حق پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی۔ زمانے کا یہی دستور ہے، ایسے 9 سرباز اور ڈاکو
ہر دور میں اہل لوگوں کا حق غصب کرتے رہے ہیں۔ ڈرامے میں موجود ایک اور اہم اقتباس، غریبوں اور مفلسوں کو اس طرح رسوا نہ کرو۔ دنیا کا ہر بڑا آدمی اور ہر بڑا انقلاب انہی جھونپڑیوں سے اٹھا ہے۔ اگر اس اقتباس کی وضاحت کریں تو تاریخ شاہد ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے انقلاب غریبوں اور مفلسوں کی سوچ کا شاخسانہ تھے۔ اسی طرح اگر تاریخ کی عظیم ہستیوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو ایسے ہی مایوس اور محروم لوگ ہمیں سر فہرست نظر آئیں گے جنہیں زمانے کی ٹھوکروں نے کامیابی کا راستہ دکھایا۔ ایڈیسن ہو یا آئنسٹائن، میر تقی میر ہو یا پکاسو، ہر شعبہ زندگی میں کامیاب لوگوں میں سر فہرست ایسے لوگ ملیں گے جن کا تعلق غریب اور پسماندہ گھرانوں سے تھا۔ سب سے قابل احترام اور لائق تقلید نمونہ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جنہوں نے شاہی میں بھی فقیری کی اور دنیا کے عظیم تر انقلاب کا باعث بنے۔ ڈرامے سے اخذ کردہ ایک اور ایسا اقتباس جو امتحانی نقطہ نگاہ سے اہم ہو سکتا ہے۔ اس سبز پرچم کو دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اسلام کے ابتدائی دور کا ایک بے سر و سامان قافلہ جو تاریخ کے اوراق سے نکل کر ان ریگستانوں میں دم لینے کو رک گیا ہے اور پھر ایک نئے عزم اور نئی ہمت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ در حقیقت سبز پرچم ہمیشہ سے مسلمانوں کی پہچان رہا ہے۔ آج کے دور میں سبز ہلالی پرچم مسلمانوں کی طاقت کا ضامن ہے اور پاکستانی قوم کی نمائندگی کرتا ہے۔ ابتدائے اسلام میں اپنے گھروں سے بے گھر مہاجرین بے سر و سامانی کے عالم میں پرچم اسلام کے سائے تلے جمع ہوئے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد ہندوستان سے پاکستان آنے والے مہاجرین کا بھی یہی حال تھا۔ ان میں بھی ویسا ہی عزم و حوصلہ موجود تھا جو ابتدائے اسلام کے مہاجرین میں تھا۔ اسی عزم و ہمت کی بدولت پاکستان در حقیقت ترقی کی منازل طے کرے گا۔ ڈرامے کے اختتامی حصے سے اگلا اقتباس، تعبیر پوچھتا ہے، دور سے اذان کی آواز ابھرتی ہے اور اللہ اکبر کی صدا سے فضا گونجنے لگتی ہے، دور افق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ وہ دیکھ، سویرا ہو رہا ہے۔ اذان کی آواز بلند تر ہوتی جاتی ہے اور سینہ افلاک سے صبح کے انوار جھلکنے لگتے ہیں۔ ان سطور میں اقبال کے دیکھے گئے خواب کی تعبیر کی صورت پاکستان کا ذکر کیا گیا ہے۔ غالب کی زبان سے اس خواب کا تذکرہ کر کے مصنف نے قوم کی اصلاح کا نقطہ نظر واضح کیا ہے۔ محرک و مدبر زمانہ اور زمانہ ساز ادیب کی حیثیت سے ان کی فکری اور فنی خوبیاں اس مکالمے سے بخوبی ظاہر ہوتی ہیں۔ جو ٹیپو کا کردار دیکھے گئے خواب کی تعبیر ایک بزرگ سے پوچھتا ہے اور اس خواب میں غالب نے پاکستان کو مسلم امہ کا نمائندہ قرار دیا ہے۔ ان کے ڈرامہ نگار کے ملی اصلاح کے جذبے کو ہم ان الفاظ میں بھی بیان کر سکتے ہیں، کچھ اور بڑھ گئے ہیں اندھیرے تو کیا ہوا، مایوس تو نہیں ہیں طلوع سحر سے ہم۔ اب ڈرامے کے دو کردار بختاور اور سیٹھ جو کہ شامل نصاب حصے میں موجود ہیں اور امتحانی نقطہ نگاہ سے ان کے کرداروں کو اہمیت بھی حاصل ہے، ہم اسی حوالے سے بات کریں گے ان کے کرداروں کی خصوصیات پر۔ بختاور، جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکی، ایک چھوٹا بچہ لڑکپن میں جو 14-15 سال تک کا ہوگا سیٹھ کے چائے خانے پر ملازم ہے اور اس کا بختاور کا باپ زور آور ایک نکما نکٹو آدمی ہے۔ بختاور ایک ذہین، ایماندار بچہ ہے جو کہ محنتی بھی ہے اور خوددار بھی، جبکہ سیٹھ ایک رحم دل انسان تو ہے اور وعدے کی پاسداری بھی اس کے
کردار میں نمایاں نظر آتی ہے، لیکن وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، ان پڑھ انسان ہے۔ اب ان کے اردو بولنے کا انداز جو کہ مکالمہ نگاری سے بخوبی پتہ چلتا ہے۔ بختیور کی اردو صاف اور شستہ تھی۔ موزوں الفاظ کے استعمال سے زبان کی شیرینی کا اندازہ بھی ہوتا ہے، جبکہ سیٹھ صاحب کی اردو میں جملے کی ساخت، الفاظ کا درست لب و لہجہ اور انداز بیان کا درست استعمال موجود نہیں۔ سیٹھ صاحب کی مادری زبان کا اثر مکالموں میں اردو زبان پر واضح نظر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے، جس کی بدولت ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیٹھ صاحب اپنے مادری لب و لہجے کو نہیں چھوڑ پائے۔ اب اس ڈرامے کا مرکزی خیال خواجہ معین الدین نے اپنے شہرہ آفاق ڈرامے کے ذریعے تخلیق پاکستان کی نظریاتی اساس کا احساس دلانے کی کوشش کی ہے۔ ڈرامے کے شامل نصاب حصے میں غالب کی روح مملکت پاکستان میں منفی نوعیت کے کرداروں کو دیکھ کر تڑپ اٹھتی ہے، تاہم امید کی روشن کرن اب بھی موجود ہے کہ ہماری نئی نسل اس نظریے کو لاگو کرنے کی کوشش کرے گی جس کی بنا پر یہ مملکت خداداد وجود میں آئی۔ اب ڈرامے کا تنقیدی جائزہ۔ جیسا کہ پہلے بھی میں خواجہ معین الدین کے حوالے سے بات کر چکی ہوں کہ وہ ایک نظریاتی انداز رکھتے تھے۔ انہوں نے پاکستان کے قیام کے بعد ڈرامے لکھنے کا سلسلہ بہت زیادہ تیزی سے بڑھایا، اور بالخصوص جب انہوں نے پاکستان ہجرت کی تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ ملک ایک نظریے کے تحت قائم ہوا تھا اور یہاں اس نظریے پر عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آتا، تو انہوں نے ایک ایسا انداز فکر اختیار کیا اور اس کے لیے ڈرامے کی صنف کو چنا جس کی بدولت وہ عوام میں امید کی کرن پیدا کر سکیں کہ اگلے سالوں میں آئندہ آنے والے نسلیں ضرور ایک ایسا پاکستان دیکھیں گی جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا۔ ڈرامے میں ہمیں مکالمہ نگاری بھرپور انداز میں نظر آتی ہے۔ جہاں تک کرداروں کی بات کی جائے تو ڈرامہ نگار نے خواجہ معین الدین صاحب نے کردار نگاری اس انداز میں کی ہے کہ انہوں نے بھرپور ان کرداروں کی شخصیت کو سمجھا اور مکالمات اور کردار نگاری کے ذریعے ان اپنے کرداروں کو ڈرامے میں زندگی بخشی، جان ڈال دی۔ بہرحال ڈرامے میں ربط و تسلسل ہر صورت ہمیں نمایاں نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا ڈرامہ ایک تاریخی اثاثے کی صورت اختیار کر گیا۔ عزیز طلبہ، آج کا یہ لیکچر یہیں تمام ہوا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹ کیجئے، لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔